پاکستان میں اسلامی بابرکت مہینہ رمضان المبارک شروع ہوتے ہی مہنگائی کا طوفان تھم نہ سکا۔ مہنگائی تو ویسے بھی پاکستان میں موجود ہے، لیکن اس بابرکت مہینے یعنی رمضان المبارک میں مہنگائی کا طوفان اس سے اور بھی طول پکڑتا رہتا ہے۔ اشیاء خورد و نوش ہوں یا پھل فروٹ ہو یا دیگر اشیاء جو افطاری و سحری میں استعمال ہوتی ہیں، ان کے داموں میں بے پناہ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ذخیرہ اندوزوں کی چاندی ہو گئی ہے اور دکاندار اپنے من مانے داموں پر چیزیں فروخت کرنے لگے ہیں۔ سبزی پھل فروٹ کے علاوہ کھجور کی قیمتیں بھی آسمان تک پہنچ چکی ہیں۔ فروٹ کو صرف دیکھ سکتے ہیں، لیکن کھانے کے لیے پیسوں کا ہونا تمام ضروری ہے۔ سبزی تو پاکستان میں کہیں دور بھاگ چکی ہے۔ ٹماٹر کا ریٹ دیکھنے یا دیگر اشیاء کا وہ بھی من مانے داموں پر فروخت ہونے لگی ہے۔ کیلا بھی غریب کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے۔ پھل فروٹ میں جس چیز کو بھی ہاتھ لگاؤ اس سے کرنٹ آ جاتا ہے۔ کرنٹ اتنا آتا ہے کہ غریب اسے دیکھ کر خالی ہاتھ گھر کے طرف لوٹ جاتا ہے۔ مہنگائی کا طوفان جو حکمرانوں کے دعویٰ کے برعکس بھی تھم نہ سکا ہے۔ سندھ ہو یا پاکستان کے دوسرے صوبے ہوں، وہاں پر مہنگائی اتنی ہے کہ غریب کی اب چیخیں نکلنا ہی بند ہو گئی ہیں۔ غریب صرف روتا ہے اور ان چیزوں کو فروخت یا خرید کرنے کی قوت بھی ان کے پاس نہ بچ سکی ہے۔ ٹماٹے ہوں، پیاز ہوں، آلو ہوں یا پھل فروٹ کا جو بھی چیزیں ہیں وہ قوت خرید سے دور بھاگتی جا رہی ہیں۔ پاکستان جو مہنگائی کے زد میں کافی عرصے سے آ چکا ہے، مہنگی چیزیں غریب کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہیں۔ اس بابرکت مہینے یعنی رمضان المبارک میں ان چیزوں کی قیمتیں آسمان تک پہنچ جاتی ہیں۔ گراں فروش بھی اس چیزوں کو مہنگے داموں پر فروخت کرنے پر اتر آتے ہیں۔ جو چیزیں رمضان المبارک سے پہلے سستے داموں پر فروخت ہوتی ہیں، لیکن اس بابرکت مہینے میں اسے ڈبل اور ٹرپل جو قیمتیں ہیں ان پر فروخت کیا جاتا ہے۔ پھل فروٹ کی تو بات ہی نہ کریں۔ جسی بھی دکان پر آپ پھل فروٹ خرید کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان کی من مانے قیمتیں جو ہیں وہ غریب کو دینے اور فروخت کرنے پر مجبور کیا جانے لگا ہے۔ دیگر چیزوں میں جو بھی اشیاء خورد و نوش میں آتی ہیں ان کی قیمتیں بھی آسمان تک جا پہنچی ہیں۔ غریبوں کا کہنا ہے کہ رمضان المبارک افطار اور سحری کے لیے جتنی بھی اشیاء خورد و نوش خرید کرنے کے لیے جا رہے ہیں بازاروں کی طرف، تو وہاں ریٹ بھی ان کے اپنے ہوتے ہیں اور من پسند ریٹوں کی وجہ سے وہ چیزیں خریدنے کی قوت اور وسعت نہ ہونے کے باعث خالی ہاتھ گھر لوٹنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، پاکستان میں مہنگائی کی شرح جو کافی عرصے سے برقرار ہے، رمضان المبارک میں اس مہنگے داموں پر چیزوں کا فروخت ہونا معمول بنا ہوا ہے۔ رمضان المبارک کی آمد شروع ہوتی ہے تو اشیاء خورد و نوش کی چیزیں بھی مہنگی فروخت ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ان گراں فروشوں اور ذخیرہ اندوزوں کا کہنا ہے کہ وہ ان چیزوں کو مہنگے خرید کرتے ہیں اور اسے مہنگے خرید کرنے کے بعد وہ اپنے گاہکوں کو بھی مہنگی چیزیں فروخت کرنے پر مجبور ہیں۔ ان گراں فروشوں کا کہنا ہے کہ وہ بھی ان چیزوں کو مہنگے
خرید کر آتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ بھی ان چیزوں کو منافع رکھ کے مہنگے داموں پر فروخت کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ یہاں انتظامیہ جو دعویٰ تو کرتی ہے کہ مہنگے داموں پر فروخت کرنے والے دکانداروں پر بھاری جرمانہ عائد کیا جائے گا اور اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں پر کنٹرول ہوگا، لیکن نہ پرائس کنٹرول ہوتا ہے اور نہ ہی حکمرانوں کی جانب سے بچت بازاری لگتی ہے اور نہ ہی غریب کو کوئی ریلیف ملتا ہے۔ یہ چیختے چلاتے یہ بھی مہینہ رمضان المبارک کا گزر جاتا ہے، لیکن عوام کو ریلیف نام کوئی چیز ملنے کو ترس رہتی ہے عوام کہ شاید اس ماہ مبارک میں انہیں کوئی ریلیف مل جائے، لیکن انہیں ریلیف نہیں ملتا۔ گوشت ہو، مرغی ہو، سبزی ہو، پھل فروٹ ہو، ہر چیز کے دام اپنے من مانے ہوتے ہیں اور غریب کو وہ مہنگے داموں پر چیزیں فروخت کی جاتی ہیں، لیکن ماجسٹریٹ اور دیگر انتظامیہ ان اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں پر کنٹرول کرنے سے قاصر ہوتے ہیں۔ غریب ہے کہ ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں۔